شعبے میں سینٹر میں جو مائک رکھا گیا ہے اس میں کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہاں، میرا نام راجو شرما ہے، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال کچھ الگ ہے۔ میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا، میں پہلے سے بہت مانتا ہوں۔ مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں۔ یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں۔ پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے وہ جیسے شرک تھا، تو یہ جو درگاہ جانا، چادر چڑھانا، ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے۔ تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہاں بھائیوں سے کہ اور ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو میں اسلام میں چلوں تو جیسا آپ کو میں بتایا یہ جو درگاہ وغیرہ یہ میں مان کے چلوں کہ نہیں چلوں، میں آپ کا منہ سے جاننا چاہتا ہوں۔ جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا وہ پہلے بت پرستی کرتا تھا پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا، تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں۔ میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں، قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے، قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ، قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں آئیں گے، اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے۔ آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یو کین پرے فار ہم بٹ یو کین ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم۔ آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ کشمیر سنگھ جی ہاں، گردوارہ ماہیتان ہیڈ گرنتھی، آپ کے سوالات نالج بہت اچھا ہے۔ میرا ایک آپ کے دھرم کے بارے میں پرمنتی ہے کہ آپ کا دھرم، ہمارا دھرم شبد کا پجاری ہے۔ آپ قرآن کو، ہم گرو گرنتھ صاحب کو شبد کو مانتے ہیں، اور آپ کے ہی دھرم میں کچھ ایک مورتی پوجا کا بھی جو ودھان ہے نہیں ہے، پرنتو کچھ ایک آدمی یہ مورتی نہیں بنائی کہ اس کی قبر دے روپ میں جو ہے مجار کے روپ میں اس کو مانتا دے دی۔ آپ مورتی کھڑی پوج لو اور پڑی پوج لو، تو ایک بات ہی ہے، کیا یہ جو ہے دھرم کے الٹ نہیں ہے؟ اس بارے آپ روشنی پائیں۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا اور ہم اس سوال کو دہرائیں گے، اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ سیدھا کر لینا۔ بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کہ نہیں، وہ آپ کا سوال تھا۔ مزار پہ جانا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے
تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. مزار کو پوجنا غلط ہے, حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے, یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے, اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے, تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر, تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آستے آستے تبدیلی آ رہی. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں, مسلمان بھائیوں, مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں, تو اللہ پہ اور یقین کریں گے, آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو, ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم, ناٹ ٹو دیم. مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے, ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے, اچھا شخص تھا, اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے, انہیں نعمت دے, انہیں معاف کرے, وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں میرے نمبر کم ہے, تو بابا نمبر اچھے کر لو, یہ بالکل حرام ہے. شفا, قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش, وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بھائی, مائک نمبر 1 سے سوال کریے. میرا نام مکند دو ہے, میں روزگار ہوں. آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اسے ہزاروں گنا معاف ہو جاتا ہے, مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے, اور ایک مالک ہوتے وہ کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے. ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا, اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا. ایک کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. مالک ایک تو سارے انسانوں کے لیے عدل بھی ایک ہوتا ہے. بہت اچھا سوال, بہت اہم سوال. بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے, ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے, اس کا نام محمد عبداللہ ذاکر ہے, تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خواہش, اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے. وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کر رہا تھا, آج شرک کرنا چھوڑ دیا, آج اس کے گناہ معاف ہوں گے, چاہے کوئی بھی ہو. آپ بھی اگر کہتے کہ میں شرک کرنا چھوڑ دوں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے, اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, چاہے آپ عیسائی ہے, چاہے آپ ہندو ہے, چاہے آپ یہودی ہے, آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو معاف کرے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک, لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کریں گا؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے, ٹیچر سارے طالب علم کے لیے برابر ہے. ٹیچر 1 سال کے لیے سارے طالب علم, سارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے, برابر. لیکن ایگزامینیشن میں جو ٹیچر پورے سال بھر سکھاتا ہے, جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق ایگزامینیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائے گا. جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کرے گا؟ چاہے وہ ہندو, مسلم ہو, عیسائی ہو, جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتحان دیتا ہے, وہ پاس ہوگا. آپ کا مالک, ہمارا مالک ایک ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہے, ہندو مذہب کی کتاب میں, یہود مذہب کی کتاب میں, عیسائی مذہب کی کتاب میں, اسلام مذہب کی کتاب میں, سکھ مذہب کی کتاب میں, کہ مالک ایک ہے. مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں,
پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے. تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے, آپ کا نام کچھ بھی ہو, موہن ہو, کچھ بھی ہو, شنکر ہو یا عبداللہ ہو, اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں. اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے. اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. لیکن آپ کو مسلم شبد سے نفرت ہے, مسلم شبد کو نکال دو. میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے, خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے, یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے, وہ انسان کے گناہ وہ مالک معاف کریں گا. آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے, آپ مانتے خدا ایک ہے, آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے, مانتے؟ ہاں کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے, آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں مانتے. بولتے جیسے شیو شنکر کو پیغمبر بولتے ہیں, جیسے سائی بابا کو یہ سب جو پیغمبر ہو گئے, یہ ہر فرشتے ایسے ایسے آتے گئے. آپ نے میری 15 تاریخ کی تقریر سنی؟ میں نے نہیں سنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. آپ کیسٹ لیجئے, میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. اس میں نے ثابت کیا ہوں کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. اس آخری پیغمبر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے؟ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے, بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 5 سے 8 میں لکھا ہے بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آپ کنٹب سکتا پڑھیے, اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 14 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ پڑھیے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیے نمبر 21 شلوکا نمبر 6 اور 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سام وید میں احمد جیسا, سام وید اتر چک منترا نمبر 1500 لکھا ہے. یجروید میں ادھیائے نمبر 31 شلوکا نمبر 18 میں. آپ پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 6 ورس نمبر 10 میں. آپ اگر پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 16 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد لکھا ہے. اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14 میں کئی جگہ لکھا ہے ناراشنسا. ناراشنسا مطلب وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتاب میں. رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3, رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3, رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2, رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2, رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2, رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 64 ورس نمبر 3, رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 182 ورس نمبر 2, یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 55, یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس 37, یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس 57, یجروید چیپٹر 21 ورس نمبر 31. میں صرف حوالے دے سکتا ہوں آپ کی کتابوں میں سے صرف گھنٹوں تک جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آج جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اسلام دھرم کیا ہے. ان کو وہ سمجھ میں, میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسلام بولتے کس کو. آپ نے کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے انہیں سمجھاؤ اسلام دھرم کیا ہے. آپ نہیں سمجھے, وہ لوگ سمجھے اس لیے تو اسلام قبول کیے. آپ بھی سمجھیں گے تو آپ بھی قبول کریں گے. یہ 10 روزہ کانفرنس جو تھا ہمارا مقصد تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. یہ میڈیا جو اسلام کو پیش کر رہی ہے یہ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہی ہے. ہمارا مقصد ہی تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. اگر آپ اسلام کو نہیں اب تک جانے تو بے شک قبول مت کرو. جب بھی پہچان لیں گے اسلام کو تو انشاءاللہ آپ بھی شہادت دیں گے.
میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس مالک سے کہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ آپ کو میری DVD دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، اس میں سارے حوالے ہیں، اور ایک خصوصاً تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں، صرف ہندو مذہب میں، آپ اس کو دیکھو، اور انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے آج نہیں تو کل کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25، کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے، لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ کیا؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے، جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے، جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید، اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے، عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے۔ اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو، چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں، یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا، بالکل غلط ہے۔ صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ، اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے، تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائے گا، جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو، سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں، تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے، کیا اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں۔ وہ سوچنے لگے، وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے دخل کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے۔ لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن، آخرت کے دن، اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، اسی لیے میں کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے، اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا۔ اور آپ کو بھی، آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے۔ اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے، آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا۔ باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ آپ تو، اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں، لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو،
اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو. تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں, کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسپٹ نہیں کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ تو ہے. آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ پر کون سا خدا ہے وہ پتا نہیں. نہیں, مورتی پوجا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کے حساب سے؟ اب جب میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا تو پھر میرے حساب سے صحیح ہو سکتا. آپ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کے مطابق مورتی پوجا صحیح ہے. میں آپ کو آپ کے ہندو دھرم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں, مذہبی کتابوں کا. اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 ادھیے نمبر 2 منتر نمبر 1, ایکم ایودتیم, ایشور خدا بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے, لکھا ہے سویتا سوتر اپنشد میں ادھیے نمبر 6 شلوک نمبر 9 میں, ناچسیہ کسج جنیتا نہ کدیپا, اس ایشور کے کوئی والدین نہیں, اس ایشور کا کوئی رب نہیں. مطلب ایشور کا, بھگوان کا کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں. اور صاف طور پہ لکھا گیا ہے سویتا سوتر اپنشد میں ادھیے نمبر 4 منتر نمبر 19 میں, نہ تस्य پتیما استی, اس ایشور کی, اس بھگوان کی, اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں. عکس پرتیما جو سنسکرت لفظ ہے اس کے معنی ہے عکس. خدا کا کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے یجروید میں ادھیے نمبر 32 منتر نمبر 3 میں, جس میں لکھا ہے نا تسر پرتیما استی, اس ایشور, اس بھگوان, اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. صاف طور پہ آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے. اور ہندوازم کا برہما سوترا ہے, ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب, جب آپ کے مذہبی کتاب میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے, تو پھر بھی آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے غلط ہے؟ پھر غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ اس خدا, اس ایشور, اس اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر بٹ اور ایک کوشچن ہے. سوری, بٹ ایک کوشچن ہے, میں ایک سوال ہے سر. آپ کا ایک سوال ہے؟ ہاں. ٹھیک ہے, پوچھ سکتے ہیں آپ. اگر میں مسلمان بن گیا اور ایسا ہی تو انسان کو بھوت ہی بھڑکاتا نا. جس اگر آپ مسلمان بن گئے تو انسان کو تو بھوت ہی بھڑکاتا نا. آپ کی آواز ذرا صاف نہیں آ رہی. شیطان ہی بھڑکاتا نا انسان کو. آپ اگر مسلمان بن گئے تو وہ نہیں, انسان کو تو شیطان ہی بھڑکاتا نا. انسان کو شیطان بھڑکاتا ہے؟ ہاں. تو اگر میں مسلمان بن گیا اور غلط کام کیا تو میرے واسطے مسلمان کا نام خراب ہوا, تو اللہ کیا مجھ کو معاف کریں گے؟ بھائی صاحب کا سوال جو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے, میں درخواست کروں گا آڈیو ٹیکنیشین سے, اگر میں مانیٹر اسپیکر کو صاف کر سکے. آڈینس کو صاف سننے میں آ رہا ہے, مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ مین اسپیکر آپ کی طرف ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا آڈیو ٹیکنیشین سے کہ اگر جو مانیٹر اسپیکر ہے اسے صاف کرے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انسان کو اکثر شیطان بھڑکاتا ہے, اگر میں مسلمان بن گیا اور شیطان مجھے بھڑکایا اور میں غلط کام کیا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کیا اور شیطان نے بھڑکایا, اس نے غلط کام کیا, تو کیا اللہ معاف کرے گا؟ دو چیزیں ہیں. ایک انسان ہے جو اسلام قبول ہی نہیں کرتا ہے,
जो इंसान इस्लाम कबूल ही नहीं करता, नहीं मानता कि खुदा एक है, बुत परस्ती करता है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता है, उसके लिए 100% वो जन्नत में नहीं जा सकता है, 100%, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा दूसरे किसकी इबादत करता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो मानता है कि एक अल्लाह है, मानता है कि मूर्ति पूजा गलत है, मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और गलत काम करता है। हो सकता है कि झूठ बोलता है, हो सकता है कि वो चोरी करा, हो सकता है वो शराब पी रहा है, ये गलत है, हराम है, लेकिन फिर भी अगर वो बुत परस्ती नहीं करता है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो शिर्क के अलावा, बुत परस्ती के अलावा, मूर्ति पूजा के अलावा अगर आप दूसरे गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला माफ कर सकता है, आपके फिर भी चांसेस है कि आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर बुत परस्ती करते हुए आप मरेंगे तो आपको जन्नत में जाने के कोई भी चांस नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे सारे दिन गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन जब रात को तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ कर लेता हूं। मेरे बंदे अगर रात को गुनाह करते हैं और दिन में तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ कर लेता हूं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला रहमान और रहीम है, वो रहमत वाला है और करम करने वाला है। आप अगर गलतियां करेंगे, अगर शैतान भड़काएगा तो पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपको पता चलेगा आपने गलती की, अल्लाह से तौबा करो, दुआ करो कि फिर से वो चीज नहीं करेंगे और अच्छी नीयत से फिर से अल्लाह की तरफ पलटते, अल्लाह ताला माफ करेगा। फिर से आप गुनाह करेंगे, फिर से माफी मांगो, अल्लाह रहमान और रहीम है, जब भी माफी मांगो सच्चे दिल से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ करेगा। और अगर आप बुत परस्ती से दूर है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, तो आपके हाई चांसेस है कि आप जन्नत में जाएंगे। जी भाई साहब, आप अपना सवाल करें, गैर मुस्लिम भाई को तरजीह दी जाएगी। I am Wasim Bhandari. I am from Bijapur, Karnataka. I asked one of my friends to come to this program, but he said, I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. वो पूछते हैं कि कुरान में एक जगह बोलते हैं कि हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, एंड जस्ट नाउ यू सेड, और ये क्वेश्चन वो भी बोलता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा. So isn't it a contradiction? This is why he's asking, because I said there is no contradiction in the glorious Quran, and this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. भाई साहब ने अपने गैर मुस्लिम का सवाल पूछा है और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमाल का हिसाब लिया जाएगा, और मैंने अपने तकरीर में कहा हूं कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी माफ कर सकता है. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलतफहमी हो सकती है कि कॉन्ट्रडिक्शन है. जब अल्लाह ताला फरमाते हो, कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जर्रा भर अगर आपने नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, और जर्रा भर गलत काम किया उसका हिसाब लेगा, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ कर सकता है. लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ कर दूं, यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ नहीं करूंगा, यह आदमी गोरा है तो माफ करूंगा, यह आदमी काला है तो माफ नहीं करूंगा. तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अनजस्ट होंगे. माफ करने के भी क्राइटेरिया है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाता है अगर मेरा बंदा तौबा करता है तो मैं उसे माफ करूंगा. तौबा करने के शराइत है, तौबा करने के शराइत है कि अगर कोई आदमी गलत चीज करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है. नंबर 2, उस गलत काम को रोकना चाहिए. नंबर 3, उस गलत काम को फिर से नहीं दोहराना चाहिए. नंबर 4, अगर वो गलती को अंडू कर सके, उस गलती को वापस से अंडू कर सके. मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी करता है 1000 रुपया, वो वापस दे सकता है, उसे वापस देना चाहिए. तो अगर
وہ توبہ کرتا ہے اور چاروں شرطوں پہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. اس کا مطلب کانٹرڈکشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اللہ رحمت والا ہے، اللہ رحیم ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ اگر آپ غلطی کریں گے آپ کو معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اگر ہر انسان کی چھوٹی غلطی پکڑے اور اگر ایک بھی غلطی کو معاف نہیں کرے تو اللہ کے رسول کے حساب سے کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 چھوڑ کے ہر سورے کے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحیم اور رحمت والا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیالو ہے. He is loving, he is merciful, he is beneficent. اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں موقع دے رہا ہے توبہ کرنے کا اور صحیح راستے پہ آنے کا. Hope that answers the question. My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. مجھے سے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے one of my Muslim friends سے کہ after death سارے مسلمز جو ہے وہ heaven میں جاتے ہیں and whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point کہ ہر ایک کی آفٹر ڈیتھ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ اپنے کرم پر ہوتا ہے. تو مجھے اس بات کے اوپر کلیریفیکیشن چاہیے تھے کہ وائی آل مسلم ول گو ٹو ہیون اینڈ نان مسلم ول گو ٹو ہیل. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے، غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے. مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صحیح مسلم. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ بہن، جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. جب میں میرا 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا، میں سینٹ پیٹرز اسکول سے فارغ ہوں، جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں، میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے: انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، جیوگرافی، ہسٹری، ہندی. 6 سبجیکٹس کمپلسری. 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. یہ لکھا ہے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہے وقت کی، عصر کی. بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ 4 چیزیں ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. جس طریقے سے مجھے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے میتھمیٹکس، انگلش، ہسٹری، جیوگرافی، سائنس میں 99% مارکس ملتے ہیں، 99%، اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں، اینڈ پاسنگ مارکس از 40%. پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے. اگر ایک سبجیکٹ میں ہندی میں مجھے 10% مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجیکٹ میں 99% مارکس ملتے ہیں، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ میں سفلتا پاؤں گا کہ نہیں؟ ایک سبجیکٹ میں 10%، باقی 5 سبجیکٹس میں 99%، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہندی میں 10% مارکس ملے، بھلے 99 ملے، باقی 5 سبجیکٹ ہندی میں 10 فیل. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، نیک اعمال جو آپ کہہ رہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. 4 چیزیں ضروری ہے.
ایک بھی چیز اگر ان چاروں میں سے مسنگ ہے, موجود نہیں ہے, اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں, اعمال میں آپ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں, مان لو آپ کو 99 مارکس ملے اعمال میں, 99, لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے, تو آپ ایمان میں فیل ہے. آپ کتنے بھی نیک کام کرو, 99% ملے, 100% ملے, باقی 3 حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے, نام کا مسلمان ہے, اچھے اعمال نہیں کرتا ہے, نیک اعمال نہیں کرتا ہے, وتواصوا بالحق, دعوت نہیں دیتا ہے لوگ کو, حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے, یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے, صرف نام کا مسلمان ہے, محمد, سلطان, ذاکر, عبداللہ, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر, چاروں چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ اعمال کتنے بھی اچھے, اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. بہن, کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہے؟ Yes. Thank you for clarifying the point. You're most welcome. آخری سوال. یہاں کوئی غیر مسلم ہے؟ یہاں انشاءاللہ وقت کی قلت کی وجہ سے آخری سوال رہے گا. جی, میں ایکچولی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں. کچھ سمے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا, بٹ میں اس پہ فالو نہیں کر پایا. کچھ مجبوری کے کارن, ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو کچھ پانے کے کارن, بٹ میں نے اسلام کو جانا, میں نے نماز پڑھنا چالو کیا, میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھی لگتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں, بٹ میں آپ سے سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا, لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا, کبھی نماز پڑھتا تھا, چھوڑتا تھا. ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھے, لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا. مکمل طور کا مطلب نہیں کہ 100% شروع کرے, نیت اگر ہے شروع کرو نماز پڑھنے کے لیے, ایک بار شروع کرو, پھر 2 بار, پھر 5 بار, پھر جماعت سے. ضرور نہیں کہ اگر کلمہ پڑھے تو 100% 5 بار جماعت سے ٹائم پہ. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے مدد کرے. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی ضرور. آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. جی ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان بن چکے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی مدد کرے, آپ کو ہدایت دے, اور انشاءاللہ آپ کو اسلام پہ قائم کرے. اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم بنے اور مسلم مرے. مسلم مرنا بہت اہم ہے, اور اللہ دعا کرتا ہوں آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے, اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور اسلام ہی میں مرے. مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ کو, وقت بہت کم ہے. خالی ایک چیز چھوٹی سی. میں ایکچولی کافی کمپنی میں کام کر چکا ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلمز کو داڑھی رکھنے کا حق نہیں ملتا ہے, نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جاتا ہے, بلکہ ہم انڈین قانون کے حساب سے 8 گھنٹہ ہمیں بولا گیا ہے کام کرنے کے لیے, ہم 12 گھنٹہ کرتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں ہمیں داڑھی رکھنا ہے, یہ آپ کا یہ رول نہیں ہے, آپ نکالے جائیں گے. ہمیں نماز پڑھنا ہے, یا نماز پڑھنے آپ آتے نہیں ہیں. ایسا کیوں؟ جب غیر مذہبی, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, انہیں داڑھی رکھنے کا, لمبے بال رکھنے کا حق دیا جاتا ہے, تو ہماری ایک کمیٹی کیوں نہیں بنائی جاتی ہے, اور ہم اسے لڑکے نہیں لیگلی رجسٹر کر کے ہم اپنے داڑھی کے لیے اور نماز کے لیے وقت لیا جائے. بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں, یہ عید آئی تھی, یہ عید نہیں, کافی عید گئی, چلو میں نے عید منائی.
بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں حق کیوں نہیں داڑھی رکھنے کا, ہمیں حق کیوں نہیں نماز پڑھنے کا. دیگر مذاہب لوگ کو لمبے بال رکھنے کی اجازت ہے, ان کا اشارہ سکھ مذہب کی طرف تھا, تو ہم کیوں نہیں کمیٹی بناتے کہ ہمیں بھی حق ہو. آپ اگر ایسا ماحول پیدا کریں گے, لوگ کو آج کل داڑھی سے ڈر ہے, تو ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ داڑھی کو چاہنے لگے. میری ایک تقریر ہے, اف دا لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ, ایک تقریر ہے جہاں میں ثابت کیا پہلے زمانے میں غیر مسلمان جب ٹیکسی میں سفر کرنا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے ایسی ٹیکسی میں سفر کرو جس کے ٹیکسی ڈرائیور ٹوپی پہنے داڑھی ہے, کیونکہ انہیں فخر تھا کہ مسلمان ایماندار تھے. انشاءاللہ یہ وقت آئے گا تو آپ ایسے ادارے سے جڑو جس کو اسلام کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے, اور ایسے اداروں کو جڑو, بھلے آپ کو تنخواہ کم ملیں گے. Okay, we'd allow that. Assalamu alaikum. My name is Mariam Sharif. I am from Ireland and a physical therapist by profession. Alhamdulillah, I got a chance to accept Islam. But my question is, my father never got the chance, and shirk is the biggest sin. And I want to know if there is a specific dua or something I can read on his name so that his sin will be forgiven. Sister asked a question that alhamdulillah she has accepted Islam, and she says that unfortunately her father, he died as a mushrik. So can I read any dua, anything in his name so that sin can be forgiven? Sister, the Quran says in Surah Nisa chapter number 4 verse number 48, Surah Nisa chapter number 4 verse number 116, that if Allah pleases, He may forgive any sin, but the sin of shirk, He will never forgive. Because a person who has done shirk has committed the most heinous sin. So except for shirk, any other sin, if the person is doing shirk and before he dies, if he repents, inshallah Allah will forgive. But if he dies as a mushrik, he is destined for hell. There is no other option. And this is also narrated in the Quran. When Ibrahim, may peace be upon him, Prophet Ibrahim, when he prays for his father, who was a mushrik, then a verse was revealed that when the person is alive, you can ask Allah to give hidayah to your parents, to your father, to your mother, to your brother. May Allah guide them to the straight path. But if they die as a mushrik, and if you know they died as a mushrik, you cannot pray for them. You can only pray that, oh my God, oh my Lord Allah, make from my offsprings Muslims who will submit their will to Allah. And this is the dua of Ibrahim alayhi salam. His father also was a mushrik. But he does a dua in Surah Hajj, chapter number 22, the last few verses. He prays that make my offsprings those who would submit their will to Allah, who will be Muslims. And we find that both these children, Ishmael alayhi salam and Ishaq alayhi salam, both of them became messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. So what I request to you, sister, you make a dua to Allah subhanahu wa ta'ala that may your offsprings be the one who will submit their will to Allah and be on the straight path. Hope that answers the question.